بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایسے مکانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا جن میں آگ لگ چکی تھی یا جن کا بیشتر حصہ منہدم ہو چکا تھا۔ ان میں نہ جانے کتنے لوگ مارے جا چکے تھے۔ ہم سب خود بھی موت کی زد میں تھے۔ یہ صرف قسمت کا سودا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس لمحے موت کا کوئی آتشی ہرکارا ہم پر آ کر گرتا اور ہم میں سے کس کس کے پرخچے اڑ جاتے۔ ہم نے طے کیا کہ ہم میں سے ہر فرد ایک ایک گلی میں داخل ہوگا اور ہم جتنے بھی زخمی یا مجبور اور معذور لوگوں کو لا کر گاڑیوں میں ڈال سکے ڈالیں گے۔ گاڑیاں بھر کر ہم انہیں پنڈی لے جائیں گے، کیونکہ یہاں تو دور دور تک کوئی محفوظ پناہ گاہ یا ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں کسی کو لے جایا جا سکتا۔ ہم نے مختلف گلیوں کا رخ کیا۔ میں جس گلی میں داخل ہوا اس میں 3 مکانوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ 2 مکان مکمل طور پر زمین بوس نظر آ رہے تھے۔ گلی میں بھگدڑ ذرا کم تھی، یہاں سے شاید بیشتر لوگ نکل چکے تھے۔ گلی میں ایک گدھا گاڑی اور ایک بیل گاڑی ایک دوسرے میں بری طرح پھنسی کھڑی تھی۔ گدھا اور بیل مخالف سمتوں میں زور لگا رہے تھے، لیکن اس سے دونوں گاڑیاں ایک دوسرے میں اور بھی زیادہ سختی سے پھنستی جا رہی تھیں۔ شاید اسی لیے ان کے سوار انہیں چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ ان میں کچھ سامان بھی پڑا نظر آ رہا تھا۔ ان گاڑیوں کی وجہ سے گلی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ گلی میں جو چند لوگ مجھے بھاگتے دوڑتے دکھائی دیے، ان کی طرف میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہ صحیح سلامت تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ میں ایسے لوگوں کی تلاش میں آگے بڑھا جو کسی مجبوری میں پھنسے ہوئے ہوں۔ راستے میں مجھے نالی کے قریب 8-10 سالہ ایک بچہ نظر آیا۔ وہ گویا کسی تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا، لیکن قریب پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مردہ تھا۔ اس کی کان پٹی میں لوہے کا ایک ٹکڑا پیوست تھا اور سینگ کی طرح اس کا کچھ حصہ باہر ہی تھا۔ اس کی موت شاید لوہے کے اس ٹکڑے ہی کی وجہ سے واقع ہوئی ہو، لیکن اسے یقیناً کئی انسان اور شاید ایک آدھ بیل گاڑی یا گدھا گاڑی بھی کچلتی ہوئی گزری تھی۔ اس کے ناک منہ سے بہتا ہوا خون نالی کے گندے پانی میں مل چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیٹ پر تھے اور آنکھیں حلقوں سے ابل آئی تھیں۔ وہ کسی قسم کی مدد سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ قصبے میں بجلی موجود تھی، لیکن دور ہی سے ہمیں کئی جگہ بجلی کے تار ٹوٹ کر لٹکتے دکھائی دیے تھے۔ یہ الگ اپنی جگہ موت کے پیامبر تھے۔ ہم جب سڑک اور فٹ پاتھوں پر چل رہے ہوتے تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ موت ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہوتی ہے، یعنی ہمارے سروں پر بجلی کے ننگے تار تنے ہوتے ہیں جن میں ہزاروں وولٹ بجلی دوڑ رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی تار کسی بھی وجہ سے ٹوٹ کر کسی بھی انسان یا انسانوں پر گر سکتا ہے، چشم زدن میں اسے موت کے منہ میں پہنچا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں قتل وغیرہ جیسے سنگین جرائم پر کسی شخص پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، شہادتیں تلاش کی جاتی ہیں، 1000 طرح کے تردد کیے جاتے ہیں، پھر اسے بجلی کی کرسی پر بٹھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اب تو خیر اس کا بھی رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ درندہ صفت مجرموں کو بھی سزائے موت دینا وہاں ظالمانہ سزا کہلاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں راہ چلتے بے گناہ بے خبر اور بے قصور لوگوں کو کرسی کے بغیر ہی بجلی سے سزائے موت دینے کا معقول انتظام موجود ہے۔ قصبے میں نہ جانے کہاں کہاں بجلی کی ٹوٹی ہوئی تاریں زمین تک پہنچ رہی ہوں اور نہ جانے ایسے کتنے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن چکی ہوں جو آسمان سے برستی ہوئی موت سے بچ چکے تھے۔ بہرحال تاریں ٹوٹ جانے کی وجہ سے گلیوں میں اندھیرا تھا، لیکن مکانوں میں لگی ہوئی آگ اس اندھیرے کو دور کر رہی تھی۔ انہی شعلوں کی روشنی میں آگے بڑھا تو مجھے گلی کے اینٹوں کے فرش پر ایک عمر رسیدہ عورت پڑی کراہتی نظر آئی۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا اور قمیض کیچڑ مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اسے بھی یقیناً کچھ لوگ کچلتے ہوئے گزرے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ اندھوں کی طرح اینٹوں کے فرش پر مارتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور وہی سوال کیا جو عام طور پر ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے، اماں تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بری طرح کراہتے ہوئے بری طرح جل کر بولی، ہاں بیٹا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، خوشی سے چھلانگیں لگا رہی ہوں۔ یہ موقع ہی ایسا ہے، سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں، بڑے خوش ہیں۔
خوشی کے مارے ہی تو ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں۔ آخر آواز اس کے گلے میں پھنس گئی، تب وہ خاموش ہوئی۔ میں نے کھسیانہ ہوتے ہوئے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا اماں جی، میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سچی بات یہ تھی کہ مجھے معلوم نہیں تھا میں کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک باریش بوڑھا گرتا پڑتا مگر متلاشی سے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا وہاں پہنچا۔ وہ غالباً آگے نکل گیا تھا اور پلٹ کر آیا تھا۔ وہ بھی زخمی حالت میں تھا اور کراہتا ہوا آ رہا تھا، شاید قوت ارادی کے سہارے بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی نظر عورت پر پڑی تو گرتا پڑتا تیزی سے قریب آیا اور ذرا برہمی سے بولا، سغرا کی ماں تو یہاں پڑی ہے، مجھے تو آگے جا کر پتہ چلا کہ تو میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ یقیناً اس عورت کا شوہر تھا۔ عورت زخمی ہونے کے باوجود کراری آواز میں بولی، تجھے میرے ہونے نہ ہونے کا ساری زندگی پتہ نہیں چلا، اب بے خبر گیا تو کون سی حیرت کی بات ہے۔ بوڑھے کو بھی زخمی ہونے کے باوجود جلال آ گیا۔ اس نے بڑھیا کو موٹی سی گالی دی جسے سن کر ایک لمحے کے لیے تو میرے کانوں کی لویں بھی تپ اٹھیں۔ اس گالی میں معنی و مفہوم کے سلسلے میں کچھ نئے تجربات کیے گئے تھے۔ بوڑھے کے جتنے دانت سلامت یا نیم سلامت تھے وہ انہیں پیستے ہوئے بولا، تو قبر میں بھی میرے ساتھ لڑنے سے باز نہ آنا، یہ موقع ہے بکواس کرنے کا، چل جلدی میرے ساتھ چل۔ اس نے بڑھیا کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں خود گر پڑا۔ میں نے دونوں کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، آپ دونوں میرے ساتھ چلیں۔ تم کون ہو؟ بوڑھے نے کراہتے اور کانپتے ہوئے میرا سرتاپا جائزہ لیا۔ وہ اس موقع پر بھی تشویش سے باز نہیں رہا تھا۔ ہم چند لوگ آپ کے قصبے والوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ قصبے سے باہر ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں، چلیے میں آپ لوگوں کو وہاں لے چلتا ہوں، میں نے تیزی سے کہا۔ اسی لمحے قریب ہی کہیں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین لرزتی محسوس ہوئی۔ ایک اور پروجیکٹائل میزائل یا کوئی اور چیز قصبے پر آ گری تھی۔ شاید کہیں اور آگ لگی تھی، شاید کچھ اور منہدم ہوا تھا، شاید موت کا عقاب کچھ اور روحوں کو اچک لے گیا تھا۔ اس تازہ دھماکے نے بوڑھے اور بڑھیا کی بد دماغی یکدم دور کر دی۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بچوں کی طرح مجھ سے تقریباً چمٹ گئے اور میں انہیں دونوں بازوؤں سے سنبھالے اس طرف لے چلا جدھر سے آیا تھا۔ اچانک بڑھیا میرے بازو کا سہارا چھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکی سی چیخ کے ساتھ بولی، اوئے سغرا کے ابا، ہم سغرا کو تو وہیں چھوڑ آئے، ہائے میری سغرا۔ بوڑھا بھی رک گیا، اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پتھرا سا گیا۔ وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولا، وہ کہاں بچی ہوگی، سارا مکان تو گر گیا ہے، پھر بھی ہمیں رکنا تو چاہیے تھا، اسے دیکھنا تلاش کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم تو اسے بھول ہی گئے تھے، کیسے ماں باپ ہیں ہم۔ بڑھیا نے سسکی لی، اس کی آنکھوں سے آنسو امڑ کر اس کے زخمی چہرے پر پھیل آئے تھے اور یقیناً اس کے زخموں میں آگ لگا رہے تھے۔ سغرا آپ کی بیٹی ہے؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ بڑھیا نے کراہتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، ہاں وہ ہماری جوان بیٹی ہے۔ تم نے ایسے ماں باپ نہیں دیکھے ہوں گے جو برے وقت میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ بوڑھا جلدی سے بڑھیا سے مخاطب ہوا، اور اسے یہ بھی تو بتاؤ نا کہ ہماری 2 شادی شدہ بیٹے ہمیں چھوڑ کر اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے ہیں۔ بھاگتے وقت انہوں نے ہمیں آواز تک نہیں دی۔ دفع کرو انہیں، مٹی ڈالو اس بات پر، آؤ چل کر سغرا کو دیکھ کر آتے ہیں، وہ زندہ بھی ہے یا۔ بڑھیا نے ایک بار پھر سسکی سی لے کر بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر واپس پلٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بوڑھا بھی اسے اٹھانے کی کوشش میں گر پڑا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر دوبارہ اٹھایا اور ایک مکان کی دیوار تک لے گیا جو ابھی صحیح سلامت تھا۔ میں نے انہیں دیوار کے سہارے بٹھاتے ہوئے کہا، آپ یہیں بیٹھے، میں سغرا کو دیکھ کر آتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کا مکان کون سا ہے؟ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا، کسی طرح میری بیٹی کو لے آؤ، میں تو زندگی بھر کے لیے اس سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہی۔ بڑھیا گڑ گڑانے لگی، پھر وہ مکان کی سامنے والی قطار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس لائن میں کونے پر سب سے پہلا گھر ہمارا تھا، ہم جب نکل رہے تھے اس وقت اس پر بم گرا ہے۔
میں گلی کے سرے کی طرف دوڑا۔ اس طرف کئی مکان منہدم ہو چکے تھے۔ 3-4 مکانوں میں آگ لگی ہوئی تھی جو تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا قصبہ تباہی کی نظر ہونے والا تھا۔ گلی میں اب بھاگ دوڑ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ گلی خالی ہو چکی تھی۔ نفیس صاحب اور میرے ساتھی جن گلیوں میں گئے تھے ان کا نہ جانے کیا حال تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہاں ایک قیامت برپا تھی جس میں اولاد والدین کو اور والدین اولاد کو بھول گئے تھے۔ میں سامنے والی قطار کے پہلے مکان تک پہنچا تو اس سے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ مکان تقریباً منہدم ہو چکا تھا لیکن اس کا ایک آدھ کمرہ سلامت دکھائی دے رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلائی منزل کا کمرہ تھا اور مکان کے ڈھیر ہونے کی وجہ سے وہ بھی نیچے آ گیا تھا، مگر معمولی سی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ترچھی حالت میں یوں ملبے پر ٹکا ہوا تھا جیسے کسی غیبی ہاتھ نے اسے سنبھال لیا ہو، لیکن اس کے ارد گرد بھی بہت سا ملبہ آن گرا تھا۔ منہدم مکان کے پچھلے حصے سے شعلے اور دھواں بلند ہو رہا تھا۔ مکان کافی بڑا تھا لیکن نیم پختہ تھا۔ اب تو محض ملبے کا بڑا سا ڈھیر ہی نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے بیشتر مکین شاید بروقت نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے ملبے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ ملبے کے نیچے دبا ہوا مختلف ساز و سامان ادھر ادھر سے جھانک رہا تھا، لیکن مجھے کہیں کسی انسانی جسم کی جھلک دکھائی نہیں دی۔ میں اس کمرے کے قریب پہنچا جو ترچھا ہو کر ملبے میں دھنسا ہوا تھا۔ اس کی ایک بند کھڑکی بند ہو کر چوکھٹ میں پھنس گئی تھی۔ میں اس میں جھانک نہیں سکتا تھا۔ اس کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے ملبے پر چڑھ کر اسے ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی چوکھٹ سمیت اپنے شگاف میں بری طرح پھنسا ہوا تھا اور اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس پر کچھ زیادہ زور آزمائی نہیں کی۔ مجھے کچھ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کمرہ بھی در حقیقت منہدم ہونے کو تھا، لیکن عجیب و غریب انداز میں کسی خاص زاویے پر اس کی دیواروں اور چھت کا توازن قائم تھا۔ مجھے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی قسم کی زور آزمائی یا قریب ہی ہونے والے کسی زوردار دھماکے کے ارتعاش سے وہ کمرہ ریت کے گروندے کی طرح بیٹھ سکتا تھا۔ میں گھوم کر کمرے کے دوسری طرف پہنچا۔ اس طرف بھی چھوٹی سی ایک روشن دان نما کھڑکی تھی جو نہ صرف اس وقت کھلی ہوئی تھی بلکہ اس سے ایک وحشت زدہ چہرہ بھی جھانک رہا تھا۔ اس کھڑکی کا مصرف نہ جانے کیا تھا، وہ محض اتنی بڑی تھی کہ اس سے صرف سر ہی باہر نکالا جا سکتا تھا۔ وہ بڑی بڑی حیران سی آنکھوں والا ایک گورا چٹا چہرہ تھا، لیکن اس وقت تمتمایا ہوا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ ریشمی سیاہ بالوں کی ایک لٹ ایک رخسار سے چپکی ہوئی تھی اور دہکتے ہونٹوں کے عقب سے موتیوں جیسے دانت جھانک رہے تھے۔ یقیناً یہی سغرا تھی۔ اس کا سبھی چہرہ اس لیے تمتمایا ہوا تھا کہ اس طرف مکان کے ملبے سے اٹھتے ہوئے شعلے کمرے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں خود اپنے جسم پر کچھ ایسی تپش محسوس کر رہا تھا جیسے میں کسی تندور کے دانے پر کھڑا تھا۔ تپش لمحہ بے لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لڑکی کی پوزیشن اس وقت چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے کی سی تھی۔ وہ کمرہ اس کے لیے قفس بن کر رہ گیا تھا، ورنہ اب تک وہ بھی یقیناً نکل کر جا چکی ہوتی۔ والدین بے شک اسے ساتھ لے جانا بھول گئے تھے، لیکن وہ کوئی چھوٹی یا ناسمجھ بچی نہیں تھی کہ کمرے میں بیٹھی رہتی۔ اسے تو یقیناً جوانی کی حدود میں داخل ہوئے بھی مدت گزر چکی تھی۔ کم سن یا نوخیز لڑکی نہیں تھی۔ اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان کہیں تھی۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے اس اذیت ناک موت کی طرف دیکھ رہی تھی جو شعلوں کی صورت میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے رخساروں پر آنسو کی لکیریں خشک ہو چکی تھیں۔ وہ شاید اب بھی رونا چاہتی تھی، لیکن دہشت کی زیادتی کے باعث آنسوؤں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تم جلدی سے دوسری کھڑکی کی طرف آؤ، میں اسے توڑ کر تمہیں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے تیزی سے کہا۔ وہ بدستور وحشی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی جیسے بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میں نے احتیاطاً پنجابی میں چیخ کر اپنی بات دہرائی، لیکن اس کا سر بدستور اس چکور کھڑکی میں پھنسا رہا۔ اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ ہوا کے ایک تھپیڑے کے ساتھ شعلوں کا یکدم میری طرف کو ہو گیا۔
مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے تندور میں پھینک دیا ہو۔ میں اچھل کر اس کمرے کی دیوار سے چپک گیا جس میں وہ لڑکی پھنسی ہوئی تھی۔ پھر میں نے گردن موڑ کر دیکھا کہ پیچھے سے میرے کپڑوں نے تو آگ نہیں پکڑ لی تھی۔ میرا اندیشہ غلط تھا، کپڑے محفوظ ہی تھے۔ اس دوران ہوا کا وہ تیز تھپیڑا بھی گزر گیا تھا۔ شعلے دوبارہ آسمان ہی کی طرف لپکنے لگے تھے۔ یہ شعلے صرف ایک لمحے کے لیے میری طرف کو لپکے تھے اور چھو نہیں پائے تھے، لیکن ان کی تپش نے مجھے پریشان اور خوف زدہ کر دیا تھا۔ میں سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ اگر اس معمولی سی ہوا سے آگ کا یہ عالم تھا تو جہنم کی آگ کیا ہوگی۔ لڑکی کا چہرہ تپش سے انابی ہو گیا تھا۔ میں نے چیخ کر اسے کہا، بحری ہو کیا؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ میں تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی جان مصیبت میں ڈال رہا ہوں اور تم گائے کی طرح یہاں گردن نکالے کھڑی ہو۔ اپنی جگہ سے ہلو تو صحیح۔ اس کے آنسوؤں کے سوتے یقیناً خشک ہو چکے تھے، مگر بے بسی سے اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو امڑ پڑے۔ اس نے منہ کھول کر بے ترتیب آوازیں نکالی۔ مجھے جھٹکا سا لگا اور یکدم گویا اس آتش زدہ ماحول میرے ذہن پر برف کی بچھاڑ سی ہو گئی۔ وہ صرف بحری ہی نہیں، گونگی بھی تھی۔ اسی لمحے کہیں دور ایک اور دھماکہ ہوا، گڑ گڑ کی آواز سنائی دی اور میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جل جانے کا خوف نہیں تھا، یہ اس بے زباں وحشت زدہ چوہے کی طرح مارے جانے کا خوف تھا۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ اس گڑگڑاہٹ کے ارتعاش سے وہ کمرہ بھی ملبے میں شامل ہو جائے اور اس میں پھنسی ہوئی وہ معصوم صورت سی لڑکی وحشت زدہ انداز میں دب کر نہ مر جائے۔ کمرہ زمین بوس ہوتا تو میں خود بھی اس کی زد میں آ سکتا تھا۔ اس اندیشے سے مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ جب ڈھیر ہونے کی آواز سنائی نہ دی تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آڑے ترچھے سے در و دیوار کو قدرت کے دستے غیبی نے اسی طرح عجیب و غریب سے انداز میں تھاما ہوا تھا۔ اب میں نے تیزی سے لڑکی کو ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ بڑی کھڑکی کی طرف آ جائے۔ میں اسے کوشش کرتا ہوں۔ وہ مطلب سمجھ گئی۔ اس نے سار پیچھے کر لیا لیکن جلدی سے ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ میں پیچھے ہوتی ہوں، تم اندر کر کے کمرے کا جائزہ لے لو۔ وہ خود ایک طرف کو کھسک گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اسی چھوٹی سی آگ کی روشنی اس کمرے میں پہنچ سکتی تھی جس میں میں نے سر گھسیڑا تھا، تاہم دوسرے ہی لمحے مجھے اندھیرا ملگجا محسوس ہونے لگا اور کمرے کا منظر کافی حد تک دکھائی دینے لگا۔ وہ کمرہ شاید فاضل ساز و سامان رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور لڑکی کو بھی شاید فاضل ہی سمجھ کر اس کمرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ چارپائیاں، لکڑی کے تختے، ٹرنک، پیٹیاں، گڑونچیاں اور نہ جانے کیا کچھ اس کمرے میں بھی بھرا ہوا تھا۔ اتنے ساز و سامان کے ساتھ وہ لڑکی نہ جانے کس طرح وہاں رہتی تھی۔ اس وقت مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ دروازے اور کھڑکی ترچھی ہو کر اپنی جگہ پھنس کر رہ گئے تھے، بلکہ کمرے کے اندر بھی سارا کاٹ کباڑ الٹ پلٹ ہو کر ایک دوسرے میں پھنس چکا تھا۔ دروازے اور کھڑکیوں کے پیچھے بھی سامان پھنسا ہوا تھا۔ یہی بڑی حیرت کی بات تھی کہ سامان کی اس الٹ پلٹ کے باوجود لڑکی صحیح سلامت دکھائی دے رہی تھی، ورنہ اتنی بہت سی بے ہنگم چیزوں کے درمیان تو اس کا کچومر نکل سکتا تھا۔ شاید اسے کچھ چوٹیں آئی ہوں جن کا فی الحال مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور شاید فی الحال وہ قابل برداشت تھیں۔ وہ اشارے سے مجھے یہی دکھانا چاہتی تھی کہ ان سب چیزوں کی موجودگی میں وہ کس طرح دروازے یا دوسری کھڑکی تک پہنچ سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک گڑونچی میں دونوں پاؤں پھنسائے کھڑی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کھڑکی تک پہنچنے کی نسبت دروازے تک پہنچنا کچھ آسان تھا۔ میں نے اشاروں سے اسے سمجھایا کہ وہ کسی نہ کسی طرح دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ میں کسی نہ کسی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر ملبے کو پھلانگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ دروازے کے اوپر دیوار میں چھت تک راڑ نظر آ رہی تھی۔ دروازے کو چھیڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن میں کوشش کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک زندہ سلامت انسان کو دیکھنے کے بعد بے بسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دینا میرے لیے بڑا مشکل کام تھا۔